جی، جیسا کہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ مشترکہ ثقافتی مقاصد، مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کی حکومت پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل سے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ بیٹے آج کے لیکچر کا تیسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے نظریہ کی اہمیت۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کی پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریہ کو جنم دیتے ہیں اور معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں۔ جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے کو جنم دیا۔ اسی طرح برصغیر و پاک و ہند کہ مسلمانوں نے اپنے سماجی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد شروع کی تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا، جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس پردہ تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر کا اختتام ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس کا پہلا لیکچر، چیپٹر کا عنوان ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، آئیڈیالوجیکل بیس آف پاکستان۔ بیٹے آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ کی تعریف، ماخذ اور اہمیت، ڈیفینیشن، سورس اینڈ سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی۔ بیٹے سب سے پہلے برصغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس واقعے کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا اور نظریے کے لیے انگریزی میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، نظریہ آئیڈیالوجی ہے کیا؟ لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے۔ مختلف ادوار کے مکاتب فکر، محققین نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ معنی کے لحاظ سے نظریہ سے مراد سوچ یا مقصد ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریہ کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ مختلف مفکرین، محققین اور ریفارمرز کی ڈیفینیشنز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ون بائی ون۔ یہ 4 ڈیفینیشنز ہیں۔ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے اور قائم ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3، کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔
ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے نظریہ کہلاتی ہے۔ جی، نظریہ سے مراد اس کی اب ہم ایک کمپریہنسو قسم کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلو مثلا سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہ عمل بنایا گیا ہو۔ جی، آج کے ٹاپک کی دوسری ہیڈنگ ہے نظریہ کے ماخذ۔ نظریہ کن بنیادی عوامل سے اخذ کیا جاتا ہے؟ نظریہ کے ماخذ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مشترکہ مذہب، کامن ریلیجن۔ نمبر 2 ہے مشترکہ سیاسی مقاصد، کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز۔ نمبر 3 ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد، کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز۔ نمبر 4 پہ ہے مشترکہ معاشی مقاصد، کامن اکنامیکل آبجیکٹیوز۔ اور نمبر 5 پہ ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد، کامن کلچرل آبجیکٹیوز۔ بیٹے ان کو ہم 1 بائی 1 بریفلی اس کا وضاحت کرتے ہیں۔ مشترکہ مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں بر صغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکیں مثلا آریہ سماج، برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا، جن کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی تھی۔ اس نے شدی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا۔ برہمو سماج کا بانی راجہ موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا۔ کانگریسی دور حکومت یہ کیا تھا؟ یہ بیٹے 1937 کے الیکشن کے اندر بر صغیر، اس وقت کے بر صغیر کے اندر 11 صوبے تھے، ان میں سے 7 صوبوں میں کانگریس کی منسٹری بنی۔ مسلمانوں کی جماعت مسلم لیگ کو کوئی خاطر خواہ نشستیں حاصل نہیں ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے ان 7 صوبوں میں جہاں پہ کانگریس منسٹری قائم ہوئی تو یہ تقریباً 2 سال یہ منسٹریز چلی، اور اس 2 سال کے دوران انہوں نے ظلم و ستم کی مسلمانوں پر انتہا کر دی۔ تو کانگریسی دور حکومت نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستانوں میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اب بھی آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، پورے انڈیا کے اندر اور خاص طور پر کشمیر کے اندر۔ نمبر 2، مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کے کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے بر صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان بر صغیر و پاک و ہند میں اقلیت بھی تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی بہت تھوڑا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ مسلمان اقلیت میں ہیں اور یہ 1/4 حصہ تھے، یعنی کوئی بھی قانون سازی کی جاتی تو مسلمانوں کو اگر ان کی آبادی کے لحاظ سے اگر سیٹیں دی جاتی تو وہ کوئی بھی قانون کو اپوز یا اس کی حمایت نہیں کر سکتے تھے، حمایت ہی کر سکتے کیونکہ اپوز نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی تعداد کم سے کم ان کو 1/3 جب تک نشستیں نہیں ملتی تھیں قومی اسمبلی کے اندر یعنی مرکز کے اندر اور صوبوں کے اندر، تو اس وقت تک وہ قانون سازی میں یہی قائد اعظم کا مطالبہ تھا۔ 14 نکات کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قائد اعظم نے کہا تھا مسلمانوں کو جو ہے 1/3 میجارٹی دی جائے۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا۔ نمبر 3، مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اور اس وقت کے مغل دور میں فارسی جو تھی وہ
نیشنل لینگویج تھی۔ اب فارسی سے فوری طور پر انگریزوں نے کیا کیا، لارڈ مکالے کی پالیسی آئی 1835 میں کہ سب سے پہلے اگر انگریز یہاں پہ قابض ہونا چاہتا ہے تو فارسی کی بجائے انگریزی کے اندر تعلیم دی جائے۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کے خلاف اسلام قرار دیا۔ تو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1859 کے اندر سر سید احمد نے ایک رسالہ لکھا، اسباب بغاوت ہند۔ تو بیٹی اس رسالے کی مدد سے انہوں نے برطانیہ کو باور کرایا کہ یہاں پہ صرف مسلمان نہیں ہیں جن پر آپ ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ جنگ سارے ہندوستانیوں نے مل کر لڑی، اور اس کے لڑنے کی وجوہات بھی بیان کی۔ اس میں ایک تو یہ تھا کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو آپ نے کوئی حکومت کے اندر حصہ نہیں دیا۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ ان مسلمانوں کو ہی اکیلے آپ نے جنگ کے بعد ان کے ساتھ ہی تعصب رکھنا شروع کر دیا، ان کو نوکریوں سے نکالنا، ان کی جائیدادیں ضبط کرنا شروع کر دی ہیں، ان پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور ان پہ تو سر سید احمد نے قوم کو جگایا اور قوم کو بتایا کہ آپ انگریزی سیکھیں، یہ کوئی غیر شرعی زبان نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے مختلف ادارے قائم کیے اور تحریک علی قائد کا باقاعدہ آغاز کیا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ اور نمبر 5 پہ ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل پڑا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے ضرور